رسپانسبلٹی کو کیا کہہ رہا ہوں؟ معافی مانگتے شرم نہیں آنی چاہیے. میرے 17 سال کے پڑھانے، 9-10 سال کے ٹریننگ کیریئر، 3-4 لاکھ لوگوں کو ایڈریس کرنے کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، جب بندہ پروفائل بنا لیتا ہے نا اپنا، معافی مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. معافی مانگنا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب کچھ نہیں ہو نا تو معافی ویسے ہی مانگتے ہیں، باؤ جی معاف کرتے ہیں، صاحب معاف کر دیں. جب کہیں پہنچ جاتے ہو نا پھر معافی مانگنا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ایسا چند دن پہلے ہوا کہ ہمارے لاہور میں ایک سینٹر ہے کلچر کا، اس کو کہتے ہیں پلاک. کیا کہتے ہیں؟ پلاک. اٹس بیسیکلی ایٹ قذافی اسٹیڈیم از اے معروف پلیس. اور قذافی جو کلچر کمپلیکس، اس میں پہلی بلڈنگ، جیسے ہی آپ اسٹیڈیم کی طرف انٹر ہوتے پہلی بلڈنگ پلاک کی ہے. اچھا، پلاک ایکٹیویٹی سے بھرا ہوئی جگہ ہے. میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، شاید میں نے یہ وش ظاہر کی تھی کہ اللہ کرے کراچی میں بھی علمی ادبی ایکٹیویٹیز بڑھے، اور یہاں سندھی زبان کا ایک ایسا سینٹر ہو جہاں پہ ہر وقت میں، ہر دن میں سندھی زبان پہ کوئی نہ کوئی لٹریری ایکٹیویٹی ہو رہی ہو. کبھی لطیف بٹائی پہ، کبھی کسی پہ، کبھی یہاں کے شاعروں پہ، کبھی کلچر پہ، کبھی میوزک پہ. تو جو پلاک ہے، پلاک کی جو ڈائریکٹر ہیں بڑی معروف محترم ہے، آپ سب انہیں جانتے ہیں، ہر نیم از سغرا صدف، جہاں میں کالم بھی لکھتی ہوں، ڈاکٹر سغرا صدف. ڈاکٹر صاحبہ کا کمال یہ، ڈاکٹر صاحبہ میرے سے پڑھی نہیں. اب کہاں ڈاکٹر صاحبہ اور کہاں میرے سے پڑھی. ڈاکٹر صاحبہ کی 18 سے 19 کی پروموشن میں آئی واز ٹرینر. تو جس دن میں ٹریننگ دے کے نکلا تو ڈاکٹر صاحبہ میں حیران کہ ڈاکٹر صاحبہ کی کاپی 25 صفحے بھرے ہوئے نوٹ کیے. اور میں نے مذاق سے، ان سے میرا بڑا لاڈ ہے، ایک ماؤں والا، بڑی بہنوں والا. تو میں نے اندر انٹر ہوتے جب دیکھا ڈاکٹر صاحب میرے کو مارے گئے، اتنی علم والی خاتون بیٹھی ہوئی. پاکستان میں پہلی PhD تصوف ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہوئی، PhD تصوف، اور واقعی وہ عالم ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ میں انٹر ہوتے میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یقین کرو تسی کاش مرد ہوتے میں گوڈے ہاتھ لاتا. پیار سے نا، مطلب ادب میں آپ کا یہ کرتا ہوں، لیکن آج میرا لیکچر ہے. تو جب جانے لگے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے پاس کر کے کہا وہ گال سن، پنجابی بول، گال سن. تمہیں پتا میں کتنے صفحے لکھے ہیں؟ میں 26 صفحے لکھے ہیں. 26 صفحے ڈاکٹر صاحبہ لکھ کے بیٹھی ہیں. 3 دن کے بعد ایک کتاب کی تقریب رونمائی، اس میں بھی تھا، ڈاکٹر صاحبہ بھی اسپیکر تھے، میرے شاگرد. ڈاکٹر صاحبہ یہاں تھی، میں یہ بیٹھا ہوا، اور الحمرہ میں ادھر میں ڈائس لگا ہوا. جب ڈاکٹر صاحبہ کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحبہ میرے پیچھے سے گئے. میں کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہتی قاسم بات یہ ہے، استاد کا ادب کرنا چاہیے. میں نے کہا جی کیسی بات کر رہی؟ کہتی قاسم میں نے سیکھا ہے نا تیرے سے، اب جو سیکھا ہو. ڈاکٹر صاحبہ نے 3-4-5 دن پہلے مجھے ایک سینڈ کیا، واٹس ایپ کیا، ایک ایونٹ، وجدان کانفرنس کو سم تھنگ کو بڑا ایونٹ ہے جس میں نام بھی بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، احمد جاوید صاحب آ رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی آ رہا ہے، سارے. اچھا جب میں نے کیا نا تو آج کل ایک عادت پڑی، بغیر پڑھے جو بندے مصروف ہیں، عمران بھائی ہم رپلائی کرتے ہیں تھینکس یس، تو میں نے بھی آگے سے کہا جی ٹھیک ہے جی تھینکس ویری نائس. پڑھا ہی نہیں میں نے. پرسوں میں کال آئی ڈاکٹر صاحبہ کی، ہاں جی سامنے قاسم کہاں پر ہو؟ میں کہا جی میں آرام سے بیٹھا چائے پی رہا ہوں. قاسم تیرا نام لکھا اس پہ؟ میں کہا کیا مطلب؟ کہتے تو اسپیکر ہے میں. اچھا میں نے پڑھا ہی نہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحبہ وہ چائے پی کے آتا ہوں. ابھی کیسی بات ہے، لمرا بک کرایا، ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو واقعی نہیں آ رہا؟ میں کہا میں نہیں آ رہا. اچھا میں نے بھی مذاق میں لیا، میں کہا ڈاکٹر صاحبہ چلے نیکسٹ سے. لیکن جیسے ہی میں نے اس پہ پڑھا، بڑا کر کے دیکھا، یہ جو نام نظر آ رہا ہے آپ کو، میں شرمندہ، اتنا شرمندہ. میں نے کہا یار قاسم اب بڑا مشکل کام، کیا معافی مانگنا. تو یہ وہ میسج میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس پہ کر رہا ہوں، کیا نام لیتے ہیں مائک پہ، جو ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے بھیجا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا تھا، میرے کو ایک بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں وہ پورا پڑھیا ہی نہیں کارڈ کتنے، میں وہ پڑھیا ہے سارا، میں وہ ایونٹ سمجھیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اسپیکر کے طور پہ شامل ہے. میں سچی گل ہے دلوں نہ معافی مانگنا تھاڈے کول، میرے کو غلطی ہوئی. میں زندگی کدے ایونٹ جتنے میرا نام لکھا ہے میں کدے مس نہیں کیتا، تے اب واقعی میرے کو بڑی بڑی بھول ہو گئی، مینوں معافی کرنا تسی. اس میں کیا ذمہ داری؟ میرے بھائیوں جہاں پر آپ ذمہ دار ہو وہاں زندگی کی ذمہ داری کو مانو. اور میں نے دنیا میں غیر ذمہ دار لوگوں کے مسئلے زیادہ دیکھے. میں نے دنیا میں زیادہ تر ٹربل میں ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. رول بنا لو زندگی میں کہ رسپانسبلٹی کو قبول کرنا. زندگی آپ کی ہے، جملہ سنیے گا، کامیابی بھی آپ کی ہے اور ناکامی بھی آپ کی ہے. کہیں پہنچو گے تم ہی پہنچو گے، کہیں نہیں پہنچو گے بھائی تم ہی نہیں پہنچو گے. اور اگر یہ ذمہ داری کی قیمت آپ نے ادا نہ کی، اور یہ واقعی 17 سال میں پہلی بار ہوا کہ کسی ایونٹ میں میری لاپرواہی کے پڑھا نہیں اور میں نام لکھا ہوا تھا گیا نہیں،
شرمندگی انتہا. میں نے کہا یار کیا جاتا ہے کہ اگر ایک وائس میسج بھیج کے معافی مانگ لوں, اظہار تو کروں کہ غیر ذمہ داری ہے میری کہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا, کسی نے بھیجا ہے. حضور گزارش یہ ہے, تیسری قیمت ہمیشہ ادا کریں رسپانسبلٹی کی قیمت. چوتھی قیمت سب سے امپورٹنٹ وہ ہے برداشت کی قیمت. صبر پہلے آ چکا ہے, برداشت کی قیمت. برداشت کیا ہے؟ برداشت یہ ہے, واصف علی واصف کی گفتگو میں نے کہیں یہ واقعہ سنا کہ کسی صاحب کو ٹیٹو بنوانے کا شوق ہو گیا, ٹیٹو. تو وہ گئے ٹیٹو بنانے والے کے پاس اور اسے کہا یار شیر بنا دو. اس نے کہا ٹھیک. کمر پہ شیر بنانے کے لیے اس نے سلائی کو گرم کیا. اس زمانے میں مشینیں نہیں تھی, آج کل تو مشینز آ چکی ہیں. سلائی گرم کیا, سلائی گرم کر کے ایسے لگائی نا, اسے تکلیف ہوئی. اس نے کہا اوہ تکلیف ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ ٹیل بنا رہا ہوں, ٹیل سے سٹارٹ کیا میں نے. اس نے کہا نہیں یہ چھوڑو باقی بنا. دوبارہ گرم کیا, لگایا, اوئی یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہتا اس کے وہ نا ہیئر بنا رہا ہوں جو شیر کے بال ہوتے ہیں. یہ چھوڑ دو باقی بنا. سوئی گرم کی, پہ لگایا, لگی, یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہتا جی اس کے پنجے پاؤں بنا رہا ہوں. کہتا یہ نہیں. کہتا بھائی بات سنو, سیدھے سیدھے لفظوں میں بتاؤں تم شیر نہیں بن سکتے. سر جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا نا وہ شیر نہیں بن سکتا. یہ زندگی میں اصول یاد رکھیے گا, برداشت 3 چیزوں کی ہے. پہلا, کچھ انسان برداشت کرنے پڑتے ہیں. ہر ایک کی زندگی میں کوئی ساتھ تصویر آ گئی ہوگی, بیگم تصویر آ گئی ہوگی, کوئی نہ کوئی چہرہ ضرور آیا ہوگا. جیسے برداشت دوسرا نام ہے, کوئی نہ کوئی نام آ گیا ہوگا, کوئی تصویر آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باس برداشت کرنا پڑتا ہے, کولیگ برداشت کرنا پڑتا ہے, سینئر سبارڈینیٹ, کوئی جونیئر ہے برداشت کرنا پڑتا ہے, کوئی سیکنڈ سارے ایونٹس برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ میں سے زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو ہونا ہی نہیں تھا اور ہو گیا؟ ہوتا ہے نا, میرے ساتھ بھی ہوا. زندگی میں کئی دفعہ اتنا عجیب ہو جاتا ہے کہ آپ ہکے بکے ہو جاتے ہیں, یار میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ گزارش میری سمجھ رہی نہیں, اتنی ایکسیپشن, اتنی. میں میری بیگم پیشن کرنے لگی, اور یہ بڑا پرابلم ہے, دیکھو کتنا مسئلہ ہے یار, یہ دیکھو ڈاکٹر کو 2 دفعہ فیس دینی پڑی. میں نے کہا بی بی میں کل اسلام آباد میں تھا, رات میں نے کوثار مارکیٹ کے فلانے جو ان سے نا کیفے سے رات کو کھانا کھایا ہے. جب کھانا کھا رہا تھا نا تو وہاں ایک شاگرد ساتھ ہوتا ہے, عاطر. عاطر نے آرڈر دیا, ہم کھانا کھایا تو ویٹر آ گیا. ویٹر آ کے نا اس نے کارڈ دیا مجھے, کارڈ دے کے مجھے کہتا ہے قاسم صاحب یہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لی, میں نے ویو کیا, میں کہا اوکے, میں کہا میں کھانا کھا کے آتا ہوں ادھر. میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے. جب میں اٹھ کے ادھر گیا تو انہوں نے اپنی دکھ اور تکلیف بتائی اور بتایا کہ یار ان کا 5 سال کا بچہ ہے, بچاتے 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 آخرکار اللہ نے اس کو واپس بلا لیا. میں نے بیوی کو کہا, میں کہ یار ہم اپنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو کتنا بڑا کر دیتے ہیں. اور میں کہا میں سچی بات بتاؤں, میں ساری باتیں سطحی کہہ رہا تھا کاؤنسلنگ کے لیے, لیکن میرے دل سے آواز آئی کہ میں کچھ نہیں اس کے لیے کر سکتا. دعا کے علاوہ میں اس کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتا. جب پوری کوشش کے باوجود میں اس کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتا تو مجھے اپنی بے بسی کا پتہ لگا. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے چیزیں برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی, اور وہ برداشت بڑی چھوٹی سی ہے, بڑی چھوٹی سی چیز ہے جو برداشت نہیں ہو رہی. دنیا میں لوگ کس کس لیول کا غم برداشت کر جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں, کامیابی میں دس از اے پرائز, برداشت. کس کی پہلی برداشت کون سی ہے؟ بندہ. دوسری برداشت کون سی ہے؟ ایونٹس. اور تیسری برداشت کون سی ہے؟ تیسری برداشت, اچھا بندے کا تو رویہ ہو سکتا ہے نا, رویے کی برداشت ہے. دوسرے میں حادثہ ہے. تیسرے اثر نظریے کی برداشت, آئیڈیالوجی کا ڈفرنس. گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور اگر آپ کسی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں بڑے انسان. ہم لوگ نا اپنی بات چیت سے متاثر کرنا چاہتے ہیں, رویے سے متاثر نہیں کرنا چاہتے, اور پھر بھی کہتے رہتے ہیں ایکشن زیادہ لاؤڈر بولتا ہے. کس سے؟ ورڈ سے. لفظوں کی طاقت سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ عمل کی طاقت. لیکن کرتے نہیں. سو نیکسٹ پرائس از پرائس آف ایکشن. آپ کو کرنا پڑے گا. وہ ہے نا گانا, خود کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو وہ جو اب کچھ کرنا پڑے گا, وہ جو کرنا پڑے گا نا, زندگی میں ایکشن پلان خود ہی لے آئیے کہ میرے بھائی کرنا کیا ہے. کر کے دکھاؤ گے, دشمن بھی مانے گا, دوست بھی مانے گا.
اپنا بھی مانے گا، پرایا بھی مانے گا. کر کے دکھاؤ گے تو وقت خود ہی بتا دے گا کہ تم سچے تھے. کر کے نہیں دکھاؤ گے، لاکھ بتاتے رہو گے، جسٹیفائی کرتے رہو گے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. سو کر کے دکھاؤ، ایکشن، یہ پرائس ہے. ہم کر کے نہیں دکھاتے اور بہت کچھ کرتے رہتے لیکن کرتے نہیں ہیں. اصل میں جب کرتے نہیں ہیں تو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے.